اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول نبی الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال الاقرب یمنع الابعد۔ عرب کا ایک قول ہے جو بہت معروف ہے اور بڑا ہی مشہور ہے کہ الاقرب یمنع الابعد، جو قریب ہوتا ہے وہ دور والے کو روکتا۔ آج جس معاشرے کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں ہر طریقے کے افراد، ہر مذہب کے افراد، ہر فرقے کے افراد پائے جاتے، اور انہی کے درمیان میں ہمیں جینا ہے، ہمیں زندگی گزارنا ہے، اور انہی کے درمیان رہ کر ہمیں اسلامی اصول پر عمل کرنا۔ اب ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کا کیا نظریہ ہے ان افراد کے بارے میں جن کے درمیان میں ہم زندگی گزارتے۔ اسلام نے کبھی بھی دوسرے مذاہب پہ تان کسنے کی اجازت نہیں دی ہے، دوسرے مذاہب کو برا کہنے کی اجازت نہیں دی ہے، کسی بھی توہین کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ اسلام تو اس بات کا قائل ہے کہ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی بھی رہتا ہے تو اس پڑوسی کا اتنا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر اس کے گھر کے اندر کوئی بھوکا ہے تو آپ کے اوپر سونا حرام، اگر اس گھر کے اندر چولہا نہیں جل رہا ہے تو آپ کے اوپر لازمی ہے کہ اس گھر کے اندر چولہا جلانے کا انتظام کرے، ان کے اوپر اسی طریقے سے مہربانی، اسی طریقے سے کرم کرے جیسے آپ اپنے گھر والوں کے لیے کریم ہیں اور اپنے گھر والوں کے لیے مہربان ہیں۔ لہذا اسلام کو لوگ سمجھے نہیں ہیں۔ اسلام یعنی جو سلامتی چاہتا ہے، اسلام یعنی جو امن چاہتا ہے، اسلام جو دوسروں کی بھی صحت کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ لہذا ایسا نہیں ہے کہ اگر میرے پڑوس میں کوئی غیر مذہب والا رہتا ہے تو میں اسے غیریت سے دیکھوں، وہ میرے نظریے میں غیریت ہے مگر میری انسانیت میں ایک ہے۔ وہ ہو سکتا ہے جس طریقے سے ایک باپ کی اولاد الگ الگ ناموں سے پکاری جاتی ہے، اسی طریقے سے پروردگار کی مخلوق کے نام الگ الگ ہیں مگر مخلوق خدا کی ہی ہیں۔ لہذا ہمیں وہی کرنا ہوگا جو حکم خدا نے دیا ہے، وہ نہیں کرنا ہے جو میرا جی چاہتا ہے۔ میرے جی کا نام نہ اسلام ہے، نہ میرے دل چاہنے کا نام پیغمبر اسلام ہے، اور نہ میرے دل چاہنے کا نام پروردگار ہے۔ مجھے وہ کرنا ہے جو اسلام نے کہا ہے، وہ کہا ہے جو نبی نے، وہ کرنا ہے جو نبی نے کہا ہے، اور وہ کرنا ہے جو پروردگار کہتا ہے۔ لہذا اپنی زندگی کے اندر اپنے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں احکام پیغمبر اسلام کے وہ ایک بار مطالعہ کیا جائے کہ نبی نے پڑوسیوں کے بارے میں کیا کیا حکم دیا ہے اور ان کے ساتھ کس طریقے کے سلوک کا حکم فرمایا ہے اور کس طریقے کے برتاؤ کا حکم دیا ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں جانیں گے اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کر پائیں گے، بلکہ پڑوسیوں کے حقوق چھوڑیے، ہم اپنے گھر والوں کے حقوق ادا نہیں کر سکیں گے، اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکیں گے، اپنے بھائی بہنوں کا حق ادا نہیں کر سکے، حد ہے کہ اپنی اولاد اور اپنی زوجہ کا حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ لہذا ضروری ہے کہ حقوق العباد پڑھا جائے کہ اللہ نے بندوں پر کیا کیا حق رکھے ہیں۔ اسلامی نے ایک مہم چھیڑی ہے کہ کائنات کو حقوق انسانیت پہچانوائے، حقوق ہمسایہ پہچانوائے، ایک دوسرے کے حقوق کی معرفت یاد دلائیں اور اسے سمجھائیں کہ کیا ہے۔ لہذا میں اس پروگرام کی بے انتہا تعریف اور تہنیت دینا چاہتا ہوں، مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں ان افراد کو جنہوں نے تمام مذاہب سے الگ ہو کے ہر انسان کو اس مہم میں جوڑنے کی کوشش کی۔